एक दो रोज कबल मेरा उकाड़ा जाना हुआ तो डेवो पे सफ़र किया था। बड़ी मुद्दत के बाद डेवो पे सफ़र किया। बेहतरीन सफ़र रहा, बहुत अच्छा सफ़र रहा। गो के वापसी पर ये डेवो थोड़ी सी ख़राब हो गई थी। 15-20 मिनट लगे, ड्राइवर ने खुद ही उसको दुरुस्त किया और चला लिया। लेकिन डेवो का सफ़र बड़ा ज़बरदस्त। उस पर हमने एक बाकायदा वीलॉग भी कर दिया था। उसमें हमने आपके सामने एक स्टोरी भी रखी थी कि किस तरह से 1957 में बस बरतानिया से, लंदन से कलकत्ता, इंडिया तक आती थी। पाकिस्तान के अंदर से भी गुजरती थी, ईरान से भी, मस्कत से भी, दीगर ममालिक से भी। बस का सफ़र बेहतरीन हुआ करता था। और फिर बस सफ़र ऐसा इसका कल्चर बना, टूटी हुई सड़कें, टूटी हुई बसें, लोग छतों पर सफ़र करते हैं। और आजकल आपके सामने आ गई हैं, डेवो आ गई है, फैसल मूवर आ गई है, बिलाल मूवर और जलाल ट्रेवल्स की सूरत में। ये जदीद तरीन बसें हैं। इन्होंने पुरानी बसों का कल्चर तकरीबन तब्दील कर दिया है। इन बसों में आपको कैमरा भी नज़र आएगा, आपको वहाँ पे LCD लगी हुई भी नज़र आएगी, टीवी चल रहा होगा। और कई बसों में तो बाकायदा वाईफाई भी फ्री दी जाती है। बात मैं कर रहा था सफ़र की। बसों का सफ़र आज भी अच्छा है, बेहतर है, लेकिन पहले की निस्बत बहुत ज़्यादा आसान सफ़र हो गया है, ख़ासकर इन बसों पर। लेकिन आज भी आप देहात में जाते हैं तो उसी तरह की खटारा बसें आपको मिल जाती हैं। मुझे याद आ गया कि एक बस, खटारा बस, वो एक पिंड से दूसरे पिंड, दूसरे पिंड से तीसरे पिंड, एक कस्बे से दूसरे कस्बे जाती थी। तो उसमें ड्राइवर साहब की तरफ से वो गर्म हो जाती थी। उसमें रेडिएटर में भरने के लिए उसने पानी घड़े में रखा हुआ था आगे अपनी बस के अंदर। तो फौजी हुकूमत थी, जनरल ज़ियाउल हक की हुकूमत थी। तो एक जगह पर फौजियों ने उस बस को रोक लिया। उससे पूछा कि ये घड़ा क्यों रखा है? तो ड्राइवर डर गया। उसने कहा, जनाब मुसाफिरों को प्यास लगती है तो पानी पिलाने के लिए ये देखें, मैंने ऊपर प्याला भी रखा हुआ है, मुसाफिर इससे पानी पीते हैं। तो फौजी साहब ने कहा, अच्छा ऐसा भी होता है? तो उन्होंने बाकी बसों को पकड़ लिया, उनको चालान कर दिया जिनके पास घड़ा नहीं था, और एक के पास भी घड़ा नहीं था। और फिर उस रोड पर, उस रूट पर चलने वाली बसों में घड़े रख दिए गए या फिर कूलर रख दिए गए। ये वैसे मैंने आपके सामने आपकी तफरीह तबा के लिए वाक़या रख दिया। बात मैं कर रहा था उकाड़ा की। वहाँ पे मेरी मुलाकात हुई ऐसे लोगों से जिनको सियासत के साथ भी दिलचस्पी है, जो मुआशी मामलात को भी देखते हैं, समझते हैं। ये दोनों शख्सियात पाकिस्तान के बाहर से आई थी। पाकिस्तान की सियासत पर इतनी ज़्यादा बात नहीं हुई। उनके बारे में मैंने ये खोजने की कोशिश नहीं की कि इमरान खान के हामी हैं, मुखालफ हैं, रजीम के साथ हैं या नहीं हैं। बहरहाल बात की गई उकाड़ा की सियासत की। तो उन्होंने कहा कि यहाँ एक रियाजुल हक साहब हैं, वो MNA हैं, वो उनका बड़ा असर और सूख है। जिस इलाके में हम बैठे हुए हैं उसी इलाके से वो MNA मुंतखब होते हैं। आजकल तजावज़ात के खात्मे का सिलसिला चल रहा है। तजावज़ात को ख़त्म करने के लिए जैसे ही ट्रैक्टर वहाँ पे जाते हैं, लोग नारे भी लगाते हैं, मुजाहरे भी करते हैं। तो इसी तरह से जिनकी इमारतें गिराई गई, दुकानों को ढाया गया, वो लोग MNA साहब के पास आ गए, रियाजुल हक साहब के पास। उन्होंने कहा कि जुल्म हो गया, सितम हो गया, हमारे साथ जबर हो रहा है, ये हमारे घर गिराए जा रहे हैं, ये हमारी दुकानें गिराई जा रही हैं। तो उन्होंने कहा कि आपकी दुकानें क्या आपने रजिस्ट्री करवाई हुई है? नहीं जी, वो तो शामलार थी, हमने तो फलां से ली, फलां से ली, फलां से ली। तो उन्होंने कहा, रियाजुल हक ने कहा, क्या हो, मैं भी आपको दिखाता हूँ। जो उनके पास सबसे पहला ग्रुप आया था, कोई 15-20 लोग थे, उन्होंने उनको साथ लिया, अपने प्लाजे पर ले गए जो गिरा हुआ था। उन्होंने कहा कि मैंने भी ये प्लाजा बनाया है, जगह खरीदी है, लेकिन रजिस्ट्री इसकी नहीं थी, तो ये प्लाजा मेरा भी गिर गया। बताओ अब मैं किसके सामने अपना रोना रोऊं? अगर मैंने बाकायदा रजिस्ट्री करवाई होती, कानूनी तौर पर सारी दस्तावेज़ात मेरे पास में होती, तो सवाल ही नहीं पैदा होता था कि कोई मेरे प्लाजे को गिरा जाता। इसी तरह से बताइए मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? ये बात सुनी। और वो लोग जिन्होंने तजावज़ात की हुई थी, जिनकी दुकान गिर गई थी, कोई आधी गिर गई, पूरी गिर गई, थोड़ा हिस्सा गिर गया, वो सारे वापस चले गए। इसी तरह से पता चला कि वहाँ पे एक जनरल साहब का भाई है, उसकी कोठी भी इसी तरह से कुछ हिस्सा उसका बाहर था, तजावज़ात में आता था। उसको गिराने के लिए जब ट्रैक्टर वगैरह गए तो उन्होंने कहा कि जनाब आपको पता है कि ये किसकी कोठी है? उन्होंने कहा, जी हमें तो नहीं पता। उन्होंने कहा कि फलां जनरल हाजिर सर्विस हैं, उनके भाई की कोठी है। उन्होंने कहा फ़ोन पे बात कराओ, अगर वो रोक देते हैं तो हम चले जाएंगे। तो फ़ोन किया, 1 बार किया, 2 बार किया, 10 बार किया, लेकिन वहाँ से जवाब नहीं आया। उनका फ़ोन बंद, किसी मीटिंग में होंगे या कोई और मसरूफियत होगी। बहरहाल शाम को उन्होंने कॉल बैक की। उन्होंने कहा कि हाँ भी आपकी बड़ी मिस कॉलें आई हुई हैं, खैर तो है। उन्होंने कहा अब फ़ोन करने का क्या फ़ायदा, अब तो वो गिरा के चले गए। क्या गिरा के चले गए? उन्होंने कहा जनाब वो कोठी, भाई की कोठी उन्होंने गिरा दी है, हिस्सा गिरा दिया है।
تو جنرل صاحب کی طرف سے کہا گیا کہ یہ جب یہاں پہ بیٹھ کے ایک فیصلہ ہو چکا ہے، اداروں نے فیصلہ کر لیا یا حکومت نے فیصلہ کر لیا، تو پورے ملک میں اس پر عمل ہونا ہے۔ وہ میری کوٹھی ہے، میرے بھائی کی کوٹھی ہے، بیٹے کی کوٹھی ہے، جس کی کوٹھی بھی ہے، جس کا پلازا بھی ہے، جس کا کارخانہ بھی ہے، جس کی دکان بھی ہے، اگر وہ تجاوزات میں آتی ہے تو وہ اس نے پھر گرنا ہی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ایسے MNA صاحبان جن کی اپنی بھی ایسی کوئی جائیداد تھی جو تجاوزات میں آتی تھی، انہوں نے اپنی رضامندی سے گرا دی، تو ان کے پاس ایک بڑا زبردست جواز ہو گیا۔ جو لوگ ان سے سفارش کے لیے آتے ہیں ان کو وہ بڑا مدلل جواب دے سکتے ہیں کہ دیکھیں میرا گھر، میری کوٹھی، میرا پلازا گر گیا، آپ کا اگر غیر قانونی ہے تو وہ بھی گرے گا۔ یہ ساری باتیں وہاں پہ مجھے بتائیں میرے میزبانوں نے، جو ایک سعودی عرب سے واپس آیا تھا، دوسرا دبئی سے واپس آیا تھا۔ وہاں کے حالات کے بارے میں نے ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ دبئی میں کوئی صورتحال ایسی نہیں ہے، ویزے ان لوگوں کے بند کیے گئے ہیں جو ان کے ملک کے لیے کوئی نہ کوئی شرارت کا باعث بنتے ہیں، جو اس ملک کے مفادات کے خلاف کہیں نہ کہیں ان کو نظر آتا ہے کہ جب بندہ وہاں پہ جائے گا ان کے مفادات پر کوئی قدغن لگ جائے گی، تو ایسے لوگوں کو وہ ویزا نہیں دیتے۔ جو جینون لوگ ہیں ان کا ویزا نہ پہلے رکا تھا نہ اب رکا ہے۔ ساتھ ساتھ ان کی طرف سے یہی بتایا گیا کہ اب چونکہ وہ جو خلیجی ممالک ہیں، عرب ممالک ہیں، ان کے درمیان بہت زیادہ قربت آ رہی ہے، تو یہ بھی مجھے بتایا گیا کہ چند روز قبل ایک کمپنی میں وہاں پہ 5000 لوگ کام کرتے ہیں، 2 کو فون آیا لیکن انہوں نے فون نامعلوم نمبر ہونے کی وجہ سے اٹینڈ نہیں کیا، تو ان کی کمپنی کو فون آ گیا، انہوں نے کہا کہ ان بندوں کو ہم 2 روز سے فون کر رہے ہیں لیکن یہ فون نہیں سن رہے، ان کو کل امیگریشن آفس میں بھیج دیجئے، ان کے ساتھ ہم نے کچھ معلومات شیئر کرنی ہے۔ وہ دونوں لوگ وہاں پہ چلے گئے، تو ڈرائیور ان کو لے کے گیا تھا گاڑی میں، تو ڈرائیور کو انہوں نے کہا کہ آپ چلے جاؤ، ان 2 کو انہوں نے وہیں پہ بٹھا دیا، اور 10 روز کے بعد پتہ چلا کہ ان کو ڈی پورٹ کیا جا رہا ہے، ان کا بیگ وہاں سے منگوا لیا گیا، ان کو وہاں جانے کی اجازت ہی نہیں دی گئی۔ وہ انہی کپڑوں میں، انہی جوتوں میں، برا حال، بونکے دہاڑے وہاں سے ان کو پاکستان کے لیے ڈی پورٹ کر دیا گیا۔ تو پتہ کرنے کی کوشش کی گئی کہ انہوں نے جرم کیا کیا تھا، تو پتہ یہ چلا کہ سوشل میڈیا استعمال کرتے تھے، تو کوئی مذہبی پوسٹیں ان کا جواب دیتے تھے، اس بحث میں الجھے ہوئے تھے۔ تو اس حوالے سے مذہبی معاملات وہاں پہ اور سیاسی معاملات وہاں پہ ہمارے لوگ موجود ہیں۔ آپ جس کام کے لیے گئے ہیں وہ کام کریں، اپنے بچوں کی، اپنے والدین کی، اپنے عزیزوں کی آپ خدمت کے لیے گئے ہیں، ان کے روزگار کے لیے گئے ہیں، ان کے روزگار کا باعث بنے ہوئے ہیں، تو جس کام کے لیے آپ وہاں پہ گئے ہیں وہ کریں۔ سوشل میڈیا میں پنگے بازی کی ضرورت ہی کیا ہے؟ تو پھر یہ بھی ہو گیا ہے کہ سعودی عرب میں کوئی بندہ ایسا کرے، قطر میں کرے، عمان میں کرے، متحدہ عرب امارات میں کرے، یا کسی بھی ملک میں کرے، وہ جو عرب ممالک ہیں انہوں نے مل کے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ایک ملک کا نکالا ہوا بندہ ان کے ملک میں نہیں آئے گا۔ اسی طرح سے خلیجی ممالک کی اور عرب ممالک کی کرنسی بھی ایک ہونے جا رہی ہے۔ سعودی عرب کی طرف سے تو نئی کرنسی جاری کی گئی ہے۔ اب یہ پتہ چلا ہے کہ سارے ممالک اپنی اپنی کرنسی بھی، جس طرح سے یورپی یونین ہے، یورو ان کی ایک کمبائن کرنسی ہے، اپنی اپنی بھی ان کی کرنسی موجود ہے۔ ان ممالک کی طرف سے اب یہ کیا جا رہا ہے کہ ان کی ایک کرنسی ہوگی۔ یہ بھی بڑا زبردست فیصلہ ہے، یہ ممالک مزید بھی قریب آ جائیں گے۔ تو فیفا ورلڈ کپ 2034 یہ سعودی عرب میں ہو رہا ہے، اس کے لیے کئی اسٹیڈیم تعمیر کیے جا رہے ہیں۔ آپ کو پتا ہے کہ جب قطر میں اسٹیڈیم تعمیر کیے جانے تھے، وہاں پہ فیفا ورلڈ کپ ہوا تھا، تو پاکستان سے شاید انہوں نے 1 لاکھ مزدور منگوائے تھے۔ اسی طرح سے سعودی عرب میں 2034 میں وہ فیفا ورلڈ کپ ہونا ہے، اس کے لیے تیاریاں جاری ہیں، اسٹیڈیم بن رہے ہیں، تو وہاں پہ کتنے لوگوں کی ضرورت تھی، ضرورت ہے اور آئندہ ضرورت ہوگی۔ تو ہماری حکومت وہاں سے بھکاریوں کو چھڑا کے لانا چاہتی ہے، بڑی اچھی بات ہے۔ سعودی عرب سے پیسے بھی مانگتے ہیں، وہ بھی بڑی اچھی بات ہے، چلو کہ ان کے پیٹ بھر رہے ہیں، ان کے خزانے بھر رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ عام بندے کا بھی سوچیں، پوری کوشش کریں کہ کوئی 10-12 لاکھ لوگ وہاں پہ غیر ہنرمند اور چاندے کو ہنرمند بھی چلے جائیں۔ سعودی عرب کا کیا بگڑے گا؟ انہوں نے انڈیا سے لوگ لینے ہیں، بنگلہ دیش سے لوگ لینے ہیں، باقی ممالک سے بھی لینے ہیں، کیوں نہ پاکستانی وہاں پہ جائیں، ان کو روزگار ملے۔ ہماری حکومت کی مکمل کوشش یہ ہونی چاہیے کہ جتنے زیادہ سے زیادہ وہاں پہ لوگ جا سکتے ہیں وہاں پہ جائیں، اور وہاں پہ جس طرح سے ترقی ہو رہی ہے، جیسے کہا، ایک تو ان کی کرنسی کمبائن ہو رہی ہے، دوسرا انہوں نے یہ کہا دیا ہے کہ اگر ایک ملک سے کوئی بندہ ڈیپورٹ ہوگا، اس کو نکالا جائے گا، دیگر ممالک اس کو بالکل بھی راستہ نہیں دیں گے، آنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ اسی طرح سے ان لوگوں کی طرف سے مجھے یہ بھی بتایا گیا کہ فیفا ورلڈ کپ میں سعودی عرب اور قطر کے مابین بہت زیادہ قربتیں ہو گئی تھی، حالانکہ یہ دونوں ایک دوسرے کے سخت مخالف تھے، جنگ کی حالت تک صورتحال چلی گئی تھی، لیکن پھر سعودی عرب اور ان کے مابین
مابین قربتیں بھی بہت زیادہ ہو گئیں. سعودی عرب کی طرف سے ان دنوں اعلان کیا گیا تھا کہ اگر کسی کے پاس فیفا کارڈ ہوگا، کریڈٹ کارڈ ہوگا، تو اس کے لیے عمرہ بالکل فری ہے. تو اس طرح سے سعودی عرب اور قطر ایک دوسرے کے قریب آتے چلے جا رہے ہیں. مجھے یہ بتایا گیا کہ سعودی عرب کی طرف سے ایک ایسا مسافر طیارہ بھی بنایا جا رہا ہے اگر خدا نخواستہ کوئی حادثے کا امکان ہو. یہ نظر آ رہا ہو کہ جہاز میں ایسی کوئی فنی خرابی ہو گئی کہ جہاز چلنے کے قابل نہیں رہا. ایسا عموماً ہو جاتا ہے کہ پائلٹ کو نظر آ رہا ہوتا ہے کہ اب ہم فلائی زیادہ دیر تک نہیں کر سکتے. وہ ہر ممکن کوشش کرتے ہیں لینڈنگ کرنے کی. ان کی طرف سعودی عرب کی طرف سے ایسا طیارہ تیار کروایا جا رہا ہے، مسافر طیارہ، کہ جس میں پیراشوٹ لگا ہوگا. اتنا بڑا پیراشوٹ ہوگا کہ وہ جہاز کے ونگز اور انجن وہ الگ ہو جائیں گے، اور درمیان والا حصہ وہ پیراشوٹ کے ذریعے آگے چلتا چلا جائے گا اور کسی محفوظ جگہ پر وہ لینڈ کر جائے گا، اتر جائے گا. اس کے ساتھ اجازت دیجیے. آپ کو ہمارا یہ ویلاگ کیسا لگا اس پر ضرور کمنٹس کیجیے، ہم اس کا انتظار کریں گے. اللہ حافظ.